اویسی نور اللہ مرقدہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ غالباً یہ تاریخ بھی حضرت نے اپنے قلم سے ہی مقرر کی تھی، لیکن کیا معلوم کہ تاریخ تو دے دیں گے لیکن اس میں حاضری نہیں ہو سکتی۔ بولتے بولتے گئے ہیں، باتیں کرتے کرتے گئے ہیں، 66 سال تقریباً اس علاقے میں اجراڑے کی سرزمین پر ہمارے حضرت نے اور آپ کے بزرگ نے گزارے ہیں، اور ایک شان کے ساتھ میں گزارے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ علاقہ یتیم ہو گیا ہے۔ کتنی ہی پریشانی کوئی شخص اپنی لے کر گیا، حضرت سے ملاقات ہوئی، بس ساری پریشانی ختم، نہ کوئی بیماری رہتی تھی نہ پریشانی رہتی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک وقت متعین تھا، وقت متعینہ پر حضرت تشریف لے گئے۔ آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عورتوں کی مثال بیان کی ہے۔ وہ عورتیں کون تھیں؟ وہ عورتیں حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کی بیویاں تھیں۔ ان کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ دنیا کے جو حسب نسب اور خاندان ہیں، یہ دنیا کی جو امیری اور غریبی کا سسٹم ہے، یہ ہماری دنیاوی اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اپنے طور پر یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں چودھری صاحب ہیں، یہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ فلاں برادری کے ہیں، ان کا خاندان بڑا اونچا ہے، ان کی برادری بہت زیادہ اونچی ہے۔ لیکن معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ تو کسی حسب نسب کا اعتبار ہے، نہ کسی اونچی برادری کا کوئی اعتبار ہے، نہ کسی کے مصنوعی اور بناوٹی عہدوں کا کوئی اعتبار ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کا اعتبار ہے تو دوستو وہ انسان کے اس کے عمل کا اعتبار ہے۔ انسان کتنا ہی غریب ہو، اس کے بدن پر پھٹا ہوا لباس ہو، اس کے رہنے کی معمولی سی جھونپڑی ہو، لیکن جس وقت اس کے کانوں میں مؤذن کی آواز پڑتی ہے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس کے کانوں میں آتا ہے تو وہ فوراً اپنی ٹوٹی پوٹی جھونپڑی سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد کا رخ کر لیتا ہے۔ تو وہ انسان اس امیر اور مالدار اور اس بادشاہ سے 1000 درجے بہتر ہے کہ جس کو نہ اذان کی پرواہ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی پرواہ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی کوئی پرواہ ہے۔ وہ اپنی دولت اور اپنی جائیداد اور اپنی مالداری کے نشے میں اتنا مغمور اور اتنا مغرور اور اتنا چور ہو گیا ہے کہ وہ ہر وقت عیاشی اور مکاری اور بدکاری میں مبتلا رہتا ہے۔ تو دوستو اس شخص کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہنے والا انسان جس کے جسم پر معمولی پھٹا پرانا لباس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور گناہوں سے بچنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے حسن کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک